السلام علیکم ویورز، آپ کا میزبان دانش مراد آج جامعہ بلوچستان کے جو مرکزی دروازہ ہے وہاں سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہے۔ گزشتہ سال جو ہے وہ جامعہ بلوچستان مطالبات جو طلبہ تنظیموں کے تھے کہ جو 2 اسٹوڈنٹس تھے جو جامعہ بلوچستان سے مبینہ طور پر لاپتہ ہوئے تھے، ان کی بازیابی کے لیے گزشتہ سال نومبر میں جو احتجاج شروع ہوا، آج تک وہ احتجاج کا تسلسل ہے وہ جاری ہے۔ آج بھی جامعہ بلوچستان کے مرکزی دروازے پر طلبہ تنظیموں کی جانب سے ایک دھرنا دیا جا رہا ہے اور اپنے مطالبات کے حق میں احتجاج کیا جا رہا ہے تاکہ ان کو جو مطالبات ہیں وہ تسلیم کیے جائیں۔ اس وقت طلبہ تنظیموں کے رہنما ہمارے ساتھ موجود ہے، جانتے ہیں ان سے۔ سب سے پہلے زبیر بلوچ، چیئرمین زبیر کی جانب جاتے ہیں۔ چیئرمین، بہت شکریہ آپ نے وقت دیا۔ کیا کہیں گے 3 ماہ ہو گئے یونیورسٹی بند ہے، کیا وجہ ہے، کیوں مطالبات تسلیم نہیں ہو رہے؟ مطالبات جی، سب سے پہلے آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ آئے ہمارے احتجاج میں ہماری آواز بنے۔ جی، یہ ہمارا جو احتجاج تھا، ہمارے 2 ساتھی ہیں، ایک فصیح اور سہیل، ان کے لاپتہ ہونے، اور دوسرا جو ہمارا مطالبہ تھا وہ تھا فورسز کا انخلا، کیونکہ ادارے میں فورسز کی بے انتہا ایک تعداد موجود ہے۔ بلوچستان حکومت نے ہمارے ساتھ ایک معاہدہ کیا جو ہمارا 18 دنوں کا دھرنا تھا، جو 4 تاریخ کو شروع ہوا اور 26 کو ختم ہوا۔ ان 18 دنوں کے دھرنے میں جو ہے ہم نے یہاں بیٹھے سردی میں ہم نے اپنے ساتھیوں کے لیے دھرنا دیا تاکہ ان کی بحفاظت بازیابی ممکن بنائی جا سکے یا انہیں منظر عام پر لایا جا سکے۔ جو ملک کا قانون ہے، آئین ہے، اس آئینی طریقہ کار کو اختیار کیا جائے۔ لیکن چونکہ یہ ممکن اب تک نہیں ہو سکا ہے اور ہمارے ساتھ یہ وعدہ کیا گیا حکومتی کمیٹی کی جانب سے، حکومتی ذمہ داران کی جانب سے، اسمبلی کے فلور پہ بیٹھے تمام لوگوں نے اس پر بات بھی کی، واک آؤٹس ہوئے، اس کے باوجود اب تک کوئی اس طرح کی خاطر خواہ کوئی ہمیں نہ خبر ملی ہے، نہ وہ کمیٹی اس بات کو اون کرنے کے لیے راضی، اور نہ ہی وائس چانسلر۔ اب صورتحال یہ بن چکی ہے کہ وائس چانسلر اور اس کا جو جتھا ہے اس وقت جو انلیگلی اپوائنٹڈ لوگ ہیں، جو چاپلوسی اور بے ضمیری پر عہدہ لے کر آئے ہیں، تمام نے آج یہ گیٹ بند کر دیا ہے۔ چیئرمین، ایک اور چیز، مطلب وہ ایک معاہدہ ہوا تھا کہ جب تک اسٹوڈنٹ بازیاب نہیں ہوتے تب تک نہ آپ احتجاج کریں گے، نہ یونیورسٹی جو سرگرمیاں وہ بند رہیں گی۔ کیا وجہ ہے کہ اب دوبارہ سے احتجاج شروع کر دیا؟ جی نہیں، جو ہمارا معاہدہ ہوا تھا وہ 15 دن کے لیے ہوا تھا کہ 15 دن تک اگر رہا نہیں ہوتے اس کے بعد نوٹیفیکیشن میں یہ نہیں لکھا ہے کہ تب تک یونیورسٹی بند رہے گی جب تک یونیورسٹی تو دیکھیں انہوں نے اس سے قبل بند کر دی تھی نا، لیکن اس کے بعد انہوں نے 2-3 دفعہ اس کی وائلیشن بھی کی۔ درمیان میں انہوں نے ایگزامز اناؤنس کر دیے، انہوں نے یونیورسٹی کھولنے کی نوٹیفیکیشنز نکال دیے، اب انہوں نے ایک اور نوٹیفیکیشن نکال دیا ہے کہ یونیورسٹی ونٹر ویکیشنز کے لیے بند ہے۔ لیکن سر یہ ہم پوچھنا چاہتے ہیں کہ بی اے کے فارمز کہاں جمع ہو رہے ہیں؟ جو فارم 2000 کا جمع ہو رہا تھا وہ اب یونیورسٹی انتظامیہ 10,000 پہ جمع کر رہا ہے، جو اس کے نیچے کے لوگ ہیں وہ بلیک میں پیسے لے رہے ہیں لوگوں سے۔ دوسری بات میں سوال رکھنا چاہتا ہوں، اگر یونیورسٹی انتظامیہ کام نہیں کر رہی ہے تو اس دوران جو ریزلٹس آئے ہیں، کیا بلوچستان حکومت جسارت کرے گی ان کو پوچھنے کی کہ یہ ریزلٹس کیسے آئے ہیں؟ پچھلے دنوں وائس چانسلر کے پاس گئے تھے، میں وہ نام نہیں لینا چاہتا ہوں، لیکن انہوں نے باقاعدہ طور پر اداروں کے بڑے بڑے لوگوں کے نام لیے کہ یہ جی ان کے لیٹر ہے وہ مجھے نہیں چھوڑتے ہیں۔ ایک وائس چانسلر کو بااختیار ہونا چاہیے اپنے تعلیمی ادارے کے اندر۔ صورتحال اگر آپ کا کیمرہ پیچھے دکھا سکتا ہے، اس صورتحال میں فورسز کے ساتھ ہمیں یونیورسٹی میں کہا جاتا ہے کہ آپ کی حفاظت ہو سکتی ہے، آپ تحفظ ہے، آپ کو تحفظ دیا گیا ہے۔ بالکل ہمیں نہ تحفظ دیا گیا ہے، نہ محفوظ ہے۔ بھرپور قسم کے یہاں پر ہتھکنڈے استعمال کیے جاتے ہیں، اونچے ہتھکنڈے استعمال کیے جاتے ہیں۔ اب جو اسٹوڈنٹس کو کورٹ کی طرف راغب کیا جا رہا ہے، ہمارے ساتھ ایسے اطلاعات بھی موجود ہے کہ وائس چانسلر پیسے دے رہا ہے بچوں کو کہ آپ کورٹ میں جائے کیس کرے، اور اس طرح کے نیریٹیوز اور اس طرح کے بیان یہ بنا۔ ہمیں پتہ ہے کہ وائس چانسلر کے ساتھ نہ اس طرح کا کوئی سیکریٹ بجٹ ہے، جن کے ساتھ سیکریٹ بجٹ ہے اور جو اس طرح کے پولیٹیکل انجینئرنگ کرتے ہیں، یہ ان کا کام ہے، اور وہ لوگ بھی یہیں پر موجود ہیں یونیورسٹی۔ اب آپ نے دھرنا دیے ہوئے، اب مطالبات کیا ہیں؟ ہمارے مطالبات وہی 2 ہیں۔ جو ہمارا پرائمری، جو ہمارا ایم اور پرائمری ہے، جو ہمارا ڈیمانڈ ہے وہ ہے سہیل بلوچ اور فصیح بلوچ کی بازیابی۔ دوسرا جو ہمارا ڈیمانڈ تھا ایف سی کا انخلا، تو اس پر انہوں نے کہا کہ ہم ایک میکینزم دے رہے ہیں 3 ماہ پر نکال دیں گے۔ یہ نہیں نکلیں گے، ہمیں پتہ ہے کورٹ آرڈر کے بعد بھی نہیں نکلے، لیکن ٹھیک ہے انہوں نے ہمیں دی ہے، جو ہمیں میکینزم کی بات کی ہے اس میکینزم کا ہم انتظار کریں۔ چلیں زبیر صاحب، بہت شکریہ آپ نے وقت دیا ہمیں۔ ایک اور اسٹوڈنٹ رہنما ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں عاطف رودینی بلوچ، BSO بلوچ اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن سے تعلق ان کا۔ عاطف، بہت شکریہ۔ کیا وجہ ہے، کیوں آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی تک اسٹوڈنٹس کی جو بازیابی ہے وہ ممکن نہیں بنائی جا سکتی؟ دیکھیے، بہت شکریہ کہ سب سے پہلے آپ لوگ آئے، ہماری آواز بنے۔ اسٹوڈنٹس کی بازیابی کی یہی تو ہم لوگوں کا سوال ہے کہ کیا وجہ کیا بنے کہ 3 ماہ سے حکومت بھی خوف کوشش ہوئی ہوئی ہے، جنہوں نے طلباء کو اٹھایا ہے یا لاپتہ کیا یا ہوا کیا ہے، وہ بھی ابھی تک اس چیز کو سامنے نہیں لا رہے کہ ہم نے اٹھایا کیوں ہے۔ بازیابی کی طرف کوئی ابھی تک وہ نہیں آ رہے، لیکن ابھی تک ہمیں یہ جواز بھی پیش نہیں کیا جا رہا کہ ہم نے
ایسی کیا نوبت ہوئی کہ ہم یونیورسٹی کے احاطے سے طلباء کو سریعان اٹھا کے لے جائیں. یہی سوال ہم لوگوں کا حکومت سے بھی رہا ہے, حکومت کمیٹی سے بھی رہا ہے, ان اداروں سے بھی رہا ہے کہ بھائی کیا وجہ ہے کہ طلباء کیوں اٹھائے جا رہے ہیں, آئے روز تسلسل بنا جا رہا ہے کہ اٹھائے جا رہے ہیں. ابھی بھی 3 ماہ گزرنے کے باوجود 2.5 مہینے سے یونیورسٹی بھی بند پڑی ہے, تعلیم کے جو یونیورسٹی ہے وہ بھی بند پڑی ہے. انتظامیہ تو اپنی کام کر رہے ہیں, جس طرح سے زبیر بلوچ نے کہا تھا کہ بھائی وہ ہم نے کرپشن اور جو چیزیں بند کرنے میں بند کر رہے ہیں, لیکن ابھی تک وہ انتظامیہ بھی خاموش بیٹھی ہے. جو حکومتی وفد جو یہاں پہ آئی تھی 15 روز کے, انہوں نے 15 روز کا جو معاہدہ کیا تھا کہ ہم واپس بازیاب کرائیں گے, وہ سارے رپورٹ سامنے لیں گے, لیکن اس حوالے سے بھی کوئی بھی پیش رفت نہیں ہوئی. وہ سارے ابھی تک خاموش بیٹھے ہوئے ہیں. ایک جسٹ بیک کوشچن کہ 3 ماہ ہو گئی یونیورسٹی بند ہے, نقصان ہر طرف سے, جس طرف سے بھی دیکھیں طلباء اور جو طلباء تنظیمیں ان کا ہو رہا ہے, تو اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بار حکومت ہے, یونیورسٹی انتظامیہ ہے, آپ لوگوں کے ساتھ تعاون نہیں کیا جا رہا, کیا صورت ہے؟ دیکھیے سب سے پہلی بات یہاں پہ ایک ٹرینڈ چلایا جا رہا ہے کہ نقصان اسے دیا جاتا ہے جو قلم اور کتاب سے دوستی رکھتا ہے. شاہد سہیل اور فصیح بلوچ کو بھی یہی قصور تھا, انہوں نے قلم کتاب سے دوستی رکھی اور ان کو پتہ کرنے کے بعد ان کے لیے جو آواز نکلی تھی, جو قوت نکلی تھی, ان کو اجتماعی سزا دینے کے لیے انہوں نے سب کوئی سزا دینے کے لیے انہوں نے ایک ایسا میکینزم بنایا کہ ہمارے تعلیمی اداروں کو بھی بند کر دیا اور ہمیں جو خاموش کرانے کے لیے سپریم کورٹ سے کبھی آرڈر جاری کر دیتے, کبھی جس طرح بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ڈنڈا بردار فوج ہمارے پیچھے آتی ہے, تو اجتماعی سزا دی جا رہی ہے. اس کی سب سے بڑی وجہ ہے کہ جو بھی قلم کتاب سے دوستی رکھتا ہے, جو بھی ایک باشند ہونے کے لیے بنتا ہے, تو اس کے لیے سزا مختص کیا جاتا ہے اور کبھی اسے لاپتہ کرنے کی شکل میں, کبھی اس کی تعلیم کے دروازے بند کرنے کے لیے, کبھی اسی طرح کے ہتھکنڈے استعمال کر کے یہ سزا دیا جاتا ہے. چلیں عاطف, بہت شکریہ آپ کا. اسٹوڈنٹ آرگنائزیشنز کے یہاں پر موجود ہیں اور جامعہ بلوچستان کے باہر اس وقت جو اسٹوڈنٹ آرگنائزیشنز ہیں وہ پی ایس ایف سے تعلق رکھتے ہیں. طاہر شاہ ان سے جانتے ہیں. طاہر بھی بہت شکریہ, آپ نے وقت دیا. کیا وجہ ہے کہ آپ سمجھتے ہیں طلباء جو تنظیموں کا کردار ہے وہ یہاں پر ان کا کردار بھی سب کے سامنے آیا ہے, سب مشترکہ ہیں, لیکن اس کے باوجود بھی مطالبات منظور نہیں ہو رہے, حل نہیں ہو رہے؟ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے سر کہ 1 نومبر سے پہلے بھی طلباء کے ساتھ جو ریاستی اداروں کا اور یونیورسٹی ایڈمنسٹریشن کا رویہ ہے, وہ 1 نومبر سے اس طرح امتیازی رویہ نہیں, جابرانہ رویہ جو انہوں نے اسٹوڈنٹس کے ساتھ پچھلے کئی دہائیوں سے, جب سے اسٹوڈنٹ یونینز پہ پابندی لگی تب سے یہ رویہ مختلف حربوں سے, مختلف پلیٹ فارمز کے تھرو اسٹوڈنٹ کو بار بار مارنے کو, اسٹوڈنٹ کو بار بار توڑنے کو, اور اسٹوڈنٹ خاص سے اسٹوڈنٹ کے جو رائٹس ہیں ان سے پیچھے ہٹانے کے لیے بار بار یہ کوشش. شاعر بھائی, میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, معذرت خواہ. یہاں پر اگر ہم اس طرف دیکھیں تو ایک وہ ڈنڈا بردار فورس جسے کہتے ہیں پولیس کی, وہ بھی یہاں پر آئی ہے. ہو سکتا ہے کہ اب کچھ دیر بعد یہاں پر لاٹھی چارج ہو, یہ جو پرامن طور پر یہاں پر بیٹھے ہوئے اسٹوڈنٹس ہیں, چونکہ ایک احتجاج ہے, احتجاج کو بار بار جو ہے وہ توڑنے کی بھی کوشش کی جاتی ہے. معذرت خواہ, ہم نے آپ کی بات کاٹ دی, آپ کنٹینیو کیجیے. سر یہ میں سمجھتا ہوں کہ آج سے نہیں ہے کہ ڈنڈا بردار پولیس جو ہماری صوبے کے ہم میں سے ہے, ان دوستوں کو, ان نوجوانوں کو اس طرح کے باشعور تعلیم یافتہ طبقے کے خلاف, یا اسٹوڈنٹ جو بھی بیٹھے ہیں, کوئی ماسٹر کا اسٹوڈنٹ ہے, کوئی بیچلر کا اسٹوڈنٹ ہے, کوئی ایم فل PhD کا تک اسٹوڈنٹس بیٹھے ہوتے ہیں, لیکن بار بار اس کا غلط استعمال کر کے پولیس فورس کا, پولیس گردی کی جو روایت ہے وہ بار بار استعمال ہوتی ہے, صرف طلباء کو اپنے حقوق سے پیچھے ہٹانے کے بعد طلباء کو تعلیمی اداروں میں پرامن ماحول میں تعلیم حاصل کرنے کی اس بات سے ہٹانے کی مضموم کوشش بار بار کی جاتی ہے. لیکن آج بلوچستان کی تمام طلباء تنظیمیں ایک پیج پر ہے. ہم چاہتے ہیں کہ تعلیمی اداروں میں ہمیں تعلیم حاصل کرنے کے لیے پرامن تعلیمی ماحول مہیا ہو, اور جو بھی فیسز ہے تعلیمی اداروں کے جو نان افورڈیبل ہے اس میں پوری طور پہ کمی کی جائے, اور جو تعلیمی اداروں میں سیکیورٹی فورسز کی بے جا مداخلت ہے جو روز بروز بڑھتی جا رہی ہے, ہم اس کو ہم محدود کرنا چاہتے ہیں کہ جو اختیارات سے تجاوز ہے تعلیمی اداروں میں مداخلت ہے, ہم چاہتے ہیں کہ یہ مداخلت کم سے کم ہو, اور ہمارے جو مسنگ 2 اسٹوڈنٹس ہیں سہیل اور فصیح, ان کو بالفور بازیاب کرایا جائے, منظر عام پہ لایا جائے.
اس کے لیے ہمارا تقریباً آج 3 مہینے پورے ہو رہے ہیں کہ ہمارا احتجاج مختلف فیزز سے گزرتا ہوا آج یہاں تک پہنچا ہے. آج بدقسمتی سے بدبختانہ بلوچستان یونیورسٹی کے ایڈمنسٹریشن نے جو یونیورسٹی کے مین سٹیک ہولڈرز ہیں طلبہ, ان کے لیے تعلیمی اداروں کے دروازے بند کر کے بدبختانہ ہمارے سیکیورٹی فورسز, چاہے ایف سی کے جوان ہو چاہے پولیس کے جوان ہو, ان کو یونیورسٹی کے اندر جانے کی اجازت ہے لیکن طلبہ کو یونیورسٹی میں اندر جانے کی اجازت نہیں ہے. یہ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ تو ہم اس کی بھرپور مذمت بھی کرتے. انشاءاللہ جس طرح پچھلے 3 مہینوں سے طلبہ تنظیمیں ایک پلیٹ فارم پہ, ہم کوشش کریں گے کہ باقی طلبہ کے ساتھ, باقی طلبہ تنظیموں کے ساتھ ملک گیر سطح پہ اس ایشو کو اجاگر کریں اور اس کے لیے ملک گیر کوئی احتجاج کا لائے عمل کریں. شکریہ طاہر, بہت شکریہ. طاہر شاہ پی ایس ایف سے ان کا تعلق ہے, یہ موجود تھے. چونکہ بلوچستان یونیورسٹی گزشتہ 3 ماہ سے 6 سے 7 نومبر کو اس یونیورسٹی کو طلبہ تنظیموں کی جانب سے بطور احتجاج بند کیا گیا, جس کے بعد 26 جو نومبر ہے 2021 یعنی گزشتہ سال کا, وہاں پر حکومت کی جانب سے جو قائم کردہ کمیٹی ہے اس کمیٹی سے مذاکرات کے بعد اس یونیورسٹی کو تب تک کے لیے بند کیا گیا جب تک جو 2 اسٹوڈنٹس ہیں جو مبینہ طور پر لاپتہ ہوں ان کی بازیابی نہ ہو جاتی. اب چونکہ یونیورسٹی آف بلوچستان وہ MBBS اور جو دیگر ہیں ان کے امتحانات لے رہی ہے, اس کے خلاف آج یہ طلبہ تنظیم یہاں پر, جو طلبہ تنظیموں کے نمائندے ہیں وہ یہاں پر بطور احتجاج ریکارڈ کرانے آئے تھے, لیکن یونیورسٹی انتظامیہ کی جانب سے گیٹ سے بند کر دیے گئے, جس کے بعد اب یہاں پر انہوں نے جو ہے وہ جامعہ بلوچستان کے مین گیٹ پر دھرنا دیا ہوا اور اپنے مطالبات کے حق میں جو ہے وہ احتجاج کر رہے ہیں. تو اسی موضوع کے ساتھ یہیں پر آپ سے اختتام چاہیں گے. انشاءاللہ ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ نے کے بان.